اگر آپ کی تمام میڈیکل رپورٹس نارمل آ رہی ہیں لیکن پھر بھی آپ کا جسم اندر سے ٹوٹ رہا ہے، اگر آپ کا چلتا ہوا کاروبار راتوں رات بکھر گیا ہے، یا آپ کا ہنستا کھیلتا بچہ اچانک چڑچڑا ہو گیا ہے اور رات بھر روتا ہے، تو ٹھہر جائیں۔ آپ کسی عام بیماری کا شکار نہیں ہیں، یہ کوئی اتفاق بھی نہیں ہے، یہ ایک ایسے خاموش تیر کا وار ہے جو سیدھے انسان کی روح اور اس کے نصیب پر لگتا ہے، جسے ہم نظر بد یعنی بری نظر کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے، نظر کا لگنا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ یہ اتنی خوفناک ہے کہ ایک زندہ اور صحت مند انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا نظر صرف دشمنوں اور حسد کرنے والوں کی لگتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا ایک ایسا خوفناک ثبوت مدینے میں سامنے آیا جس نے بڑے بڑے صحابہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ مدینے میں حضرت سہل بن حنین رضی اللہ عنہ نام کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور صحت مند صحابی تھے۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے اپنا لباس اتار رہے تھے، وہیں پاس سے ان کے ایک جگری دوست اور صحابی گزرے۔ ان کی نظر حضرت سہل کے گورے اور چمکتے بدن پر پڑی اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، میں نے آج تک اتنا خوبصورت بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ انہوں نے نہ کوئی جادو کیا تھا، نہ ہی ان کے دل میں کوئی دشمنی تھی، لیکن جیسے ہی یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے، حضرت سہل رضی اللہ عنہ وہی زمین پر دھڑام سے گر پڑے۔ ان کا بدن تپنے لگا اور سانسیں اکھڑنے لگیں۔ جب لوگ انہیں اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو آپ شدید غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے پر کیوں تلا ہے؟ جب تم نے کوئی اچھی چیز دیکھی تھی تو ماشاء اللہ یا تبارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ اس واقعے سے ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ نظر دشمنوں سے زیادہ اپنوں کی، جگری دوستوں کی، چاہنے والوں کی، اور یہاں تک کہ اپنے ہی بچوں کو ماں باپ کی لگ سکتی ہے اگر ہم اللہ کی تعریف نہ کریں۔ آج ہمارا معاشرہ اس نظر بد کا شکار ہو کر جعلی عاملوں کے پاس بھاگتا ہے، کالے دھاگے باندھتا ہے اور مرچیں جلاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہمارا جاہلانہ کلچر ہے، اسلام نہیں۔ اسلام میں شرک کی کوئی جگہ نہیں۔ نظر بد کا مکمل اور سنت علاج قرآن میں موجود ہے۔ طریقہ غور سے سن لیں۔ جب بھی محسوس ہو کہ نظر لگی ہے تو اپنے اوپر اور بچوں پر صبح اور شام سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی اور قرآن کی آخری 3 سورتیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں۔ اور اگر واضح طور پر پتا ہو کہ کس کی نظر لگی ہے، جیسے مدینے کے اس واقعے میں پتا تھا، تو حدیث کے مطابق اس شخص کے وضو کا پانی لے کر بیمار کے بدن پر پیچھے سے بہا دیں۔ پانی گرتے ہی انسان ایسے کھڑا ہو جائے گا جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ قرآن کی ہر سورہ میں بے مثال شفا ہے۔ اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کے ایک شعر سے کسی پریشان حال انسان کو سکون مل جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور جاتے